جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، ترکیے کی جو لیڈرشپ ہے اس نے پچھلے سال کشمیر کا ذکر نہیں کیا تھا. طیب اردگان صاحب جو ہیں انہوں نے کشمیر کا ذکر UN میں نہیں کیا تھا. اس سال کر دیا. کیوں؟ بیکاز پہلے یہ تھا کہ پاکستان کی جو پچھلی لیڈرشپس تھیں وہ سافٹ تھیں، وہ بات ہی نہیں کرتی تھی اس طرح کشمیر کے حوالے سے. ڈائلاگ کو اہمیت پاکستان نے اہمیت بہت دی، جس کا یہ ہوا کہ تاثر یہ ملا کہ پاکستان سافٹ ہو گیا. دوسرا، انڈیا برکس ترکیے جو ہے وہ برکس میں جانا چاہتا تھا، تو دے وانٹیڈ ٹو ہیو اے کنورسیشن کہ جی ہم انڈیا کو تھوڑا سا میٹھے میٹھے انداز سے بات کریں. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اس دفعہ جب انڈیا نے ایک ٹف سٹانس لیا ہے ترکیے کے اوپر، تو اردگان نے سمجھا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرے اوپر ٹف سٹانس لیتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی کشمیر کا ذکر کر رہا ہوں. اور چوتھی، کیونکہ اس دفعہ ترکیے نے بھارت پاکستان کی جنگ میں کھل کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح. سو جسٹ ٹو ٹیل یو کہ 2019 20 21 22 23 اور 25 24 میں ذکر نہیں کیا تھا کشمیر کا. ایک ہی وجہ تھی اور وہ یہ تھی. لیکن وہ ہمیشہ کشمیر کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ انڈیا اور پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں کولیبوریٹ کرو کمبیٹنگ ٹیررزم میں. اچھا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان بھی انڈیا کو کہتا ہے، لیکن انڈیا نہیں کہتا. انڈیا کیا کہتا ہے؟ ٹاکس اینڈ ٹیررزم کین ناٹ گو ٹوگیدر. ٹیررزم اینڈ ٹاکس کین ناٹ گو ٹوگیدر. ہمارے تمام مسئلے بائی لیٹرل ہیں اور شملہ ایگریمنٹ. دیٹس اٹ. اور انڈیا کو بھی انہوں نے وارن کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ چیز، یہ میں اکثر آپ کو پتہ ذکر کرتا ہوں اس کو. انڈیا کو بھی وارن کیا ہے. کس چیز میں؟ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کی ہمیشہ بات کرتا ہے. انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کی بات کرتا ہے. یہ اس کوریڈور کو انڈیا یہ کہتا ہے کہ جناب میں ممبئی سے شروع کروں گا، یہاں لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے، یو اے سے یہ جو جبل العلی ہے یو اے کی، وہاں پہ جائے گا. وہاں سے یہ الغفت ایک اور ان کی ہے، وہاں جائے گا. وہاں سے پھر ہرادہ سعودی عربیہ، وہاں جائے گا. وہاں سے چلے گا الحدیدہ جائے گا. وہاں سے یہ چلے گا حیفا جائے گا، اسرائیل کی پورٹ، اور وہاں سے یہ گریس جائے گا. تو وہ کہہ رہے، آج وہ ٹرکش پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ کم یو آر تھنکنگ آف اگنورنگ اس. آپ یہ فیصلہ بھی کیسے کر رہے ہو کہ ہمیں اگنور کرو گے؟ ٹھیک ہے جی. سو اس نے کہا اینی پروجیکٹ ان دا ایسٹرن میڈیٹرینین ایکسکلوڈنگ ترکی اینڈ ترکش ریپبلک آف ناردرن سائپرس جو ہے وہ فیل ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو وارننگ کس کو دی ہے؟ انڈیا کو. ترکی نے وارننگ دی ہے انڈیا کو کہ آپ اس چیز کو بس کر دیں. آپ اس چیز کو بس کر دیں بھائی جان، یہ چیز زیادہ نہ چلائیں. اور آپ نے اگر یہ چیز کی تو کیپ دس ان مائنڈ، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ. آپ کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ سو ترکیے کے پریزیڈنٹ جو ہے رجب طیب اردگان، انہوں نے بڑی ٹف سپیچ دی ہے. دونوں ہی انڈیا کے حوالے سے کشمیر کا ذکر بھی کیا، اور کہا کہ جناب کوئی پروجیکٹ جو ایسٹرن میڈیٹرینین میں ہوگا وہ نہیں چلے گا. ہمیں ایکسکلوڈ کرو گے، ہمیں آپ ایکسکلوڈ کرو گے. ہاؤ کم دس از پاسبل؟ سو وہ تھے. اور وہ ٹرکش پریزیڈنٹ جس انداز سے بات کر رہا ہے اس سے آپ کو سیدھا لگتا ہے، سیدھا لگتا ہے کہ وہ اپنا پیغام دے رہا ہے کہ بھائی بس خاموش، forget دس کہ تم ہمیں کچھ کر سکو گے. یہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے.
اور سائپرس گریس کے جو پروجیکٹس ہیں، یہ جو گریس کے ساتھ بہت زیادہ انڈیا نے آج کل دوستی بڑھائی ہوئی ہے، اس کو ٹرکش پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہوگا. سو ٹرکش پریزیڈنٹ جو ہے انہوں نے اس چیز کو یہ اہمیت دی ہے کہ گریس کے اندر اگر امریکن جو ہیں وہ یہ انڈین جو ہیں وہ ڈالتے ہیں گریس کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ چیز کرتے ہیں، تو پھر اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ پھر آپ جو ہے وہ مشکل میں ہوں گے. ٹھیک ہے جی، آپ مشکل میں ہیں، گریس کو آپ اہمیت دے رہے ہیں اینڈ یو آر اگنورنگ اس. سمجھ رہے ہیں آپ ہمیں اگنور کر رہے ہیں، یہ چیز ہے. سو یہ ایک دیٹ سگنیفیکینٹ تھنگ، یہ ایک سگنیفیکینٹ چیز ہے جو میں جس کو دیکھتا ہوں، جس کو میں دیکھ رہا ہوں اور جس کو میں اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو میں اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ساری بات ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو پیلسٹینین لیڈرشپ ہے، جو ٹرکش لیڈرشپ ہے، وہ دیٹ از ویری مچ انٹرسٹیڈ کہ ہماری مرضی کا جو فریم ورک ہے وہ اسٹیبلش ہو. دیٹ از واٹ از سینگ. اور آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ کہ جو جو ٹرکش پریزیڈنٹ ہے اس کی بڑی ویلیو ورتھ بھی ہے. پوچھیں کیسے؟ وہ ایسے کہ جب کل ملاقات ہو رہی تھی ٹرمپ کی باقی ممالک کے ساتھ، تو ان کے ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا؟ ترکی کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا تھا. The Turkish president was sitting with the Trump، اور باقی جو عرب ممالک تھے وہ باقی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ون مسٹ گیو ویلیو ٹو ترکی. اور ترکی کو پتہ ہے کہ وہ کیسے، اگر وہ ویلیو لینا چاہیں تو وہ کیسے ویلیو لیں گے. تو سارے عرب و مسلمان ملکوں کو دیکھیں. اور مزے کی بات بتاؤں، ہم کو تو لفٹ ہی کو نہیں کراتے تھے، ہم کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا تھا. پچھلی حکومتوں کے دور میں تو برے حالات ہو چکے ہوئے تھے اور کوئی لفٹ نہیں تھی، زیرو لفٹ تھی. ٹھیک ہے جی. اور زیرو لفٹ اس سینس میں تھی کہ یار یہ سارے لوگ جو ہے ہمارے لوگوں کے بارے میں تاثر یہ تھا، یہ کمزور ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ لڑ نہیں سکتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس یہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ نہیں ہے، دس ہے دیٹ ہے. تو وہ ایک بڑی عجیب قسم کی جو سچویشن جو تھی فرینکلی اسپیکنگ وہ ڈیولپ ہو چکی ہوئی تھی اور کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب خیر ٹرکش پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہی از انٹو دا گیم. کس حد تک وہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس طرح چیزیں کرتے ہیں، دیٹس سم تھنگ سیپریٹ. وہ سیپریٹ ہے. مجھے جسے کہتے ہیں نا، وہ تو پتہ چلے گا آئندہ آنے والے دنوں میں کہ کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتا ہے ترکی. لارجلی کوئی اتنی لمبی چوڑی چیزیں تو نہیں ہوں گی، لیکن پھر بھی جس چیز کی ہمیں وہ ہے کہ یہ دیٹ ول بی دیر، وہ دیکھنا پڑے گا. اب وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک دوڑ ہے لگانی پڑے گی پاکستان کو. اور وہ دوڑ اس طرح لگانی پڑے گی کہ اگر ہمیں اسپیس بنانی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تو کیسے بنانی ہے. انڈیا تو آلریڈی یہ اسپیس بنا چکا ہوا، لیکن انڈیا اب اس اسپیس وہ اور بڑی بہتر اسپیس بنا چکا ہوا. دیکھیں انڈیا بہت بہتر اسپیس بنا چکا ہوا ہے، اور ہمیں اس میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا ہے. مزید ہمیں اس کو ریلیونٹ کرنا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اگر ریلیونٹ نہیں کرتے تو obviously ایک بڑا تماشا جو ہے وہ لگے گا. اور اگر ہم اسی طرح ہی لگے رہے جس طرح ہم لگے ہوئے ہیں سلولی، تو ٹائم آئے گا کہ مے بی وہ جسے کہتے ہیں نا یہ بیبی سٹیپس لینے پڑیں گے. وی ول ہیو ٹو ٹیک دا بیبی سٹیپس، تب جا کے چیزیں جو ہیں
وہ ہمارے حق میں آئیں گی. لیٹس سی. لیکن ایٹ لیسٹ دیر آر فیو کنٹریز وچ اسٹینڈ ود پاکستان اینڈ ترکیے نے تھوڑا سا ہارڈ لائن لی ہے اس دفعہ, اور وہ ملٹیپل ریزنز میں نے آپ کو شروع میں بتا دیے ہیں کہ کیوں ہارڈ لائن لی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.